بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ میر تقی میر کی غزل ہے۔ 1725 کے اندر پیدا ہوئے، 1810 کے اندر فوت ہو گئے، اور ان کو سارے شعراء استاد تسلیم کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا رتبہ شاعری کے اندر بہت بلند ہے۔ باقی شعراء کے مخالفین ملیں گے، لیکن میر تقی میر کو سب ہی استاد تسلیم کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا شمار اردو ادب کے کلاسیکل شعراء میں ہوتا ہے۔ میر کی عظمت اور قدر و منزلت کو ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا۔ مثلا غالب جیسے عظیم شاعر نے انہیں یوں خراج تحسین پیش کیا ہے: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ اردو زبان کو کہتے ہیں، پرانا نام ہے اردو زبان کا نام ریختہ، تو کہتا ہے ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب۔ حالانکہ غالب بہت بڑے شاعر تھے، تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا استاد نہ سمجھنا، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی میر بھی بہت بڑا استاد گزر چکا ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں میر کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یہاں انسانی زندگی کی حیثیت محض ایک بلبلے کی سی ہے۔ جس طرح پانی کی سطح پر بلبلہ پل بھر کے لیے ظاہر ہوتا ہے، پھر فنا کی آغوش میں چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے، انسان کا ظاہری وقار اور شان و شوکت ایک لمحہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرع میں میر تقی میر نے دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا کی چمکنے والی ریت سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح پانی کا گمان ہوتا ہے، جس پر پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جوں جوں پانی پینے کے لیے مسافر قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ پانی سمجھ رہے تھے وہ محض دھوکہ ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی اور دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی اور لمحاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم کلاسیکل شعراء کی شاعری کا مطالعہ کریں تو ایک سوچ اور فکر تمام شعراء کے یہاں مشترک نظر آتی ہے، وہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری ہے۔ یہی سوچ میر کے اس شعر میں نظر آتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کام کرنا ہے جلدی کر لے اور نیک اعمال کے ذریعے توشہ آخرت تیار کر لے۔ ساتھ جائے گا تیرے ایک نور نیک اعمال کا، جمع جو کچھ بھی کیا تو نے یہی رہ جائے گا۔ دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس مرنے کے بعد آئی حیا مجھے۔ تو ان میں سے کوئی ایک شعر آخر میں کر لینا۔ دوسرا شعر ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ غزل وہ ہوتی ہے جس کا ہر شعر اپنا الگ مطلب لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اس شعر کا پہلے جو ہے زندگی کی ناپائیداری ذکر کی جا رہی ہے۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، تو بلبلے کی زندگی عارضی ہوتی ہے اور نمائش دکھاوا سراب دھوکہ۔ تو پہلے زندگی، دنیا کی زندگی کی ناپائیداری اور جلدی ختم ہو جانا اور عارضی ہونا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ شعر بالکل الگ اس نے درمیان میں ذکر کیا: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو شروع میں آپ نے لکھنا ہے، تشریح کی ہیڈنگ دے کے لکھو: میر تقی میر کا شمار اردو ادب کے کلاسیکل شعراء میں ہوتا ہے۔ میر کی عظمت اور قدر و منزلت کو ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا۔ مثلا غالب جیسے عظیم شاعر نے انہیں یوں خراج تحسین پیش کیا ہے: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ زیر تشریح اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے اس کی تشریح، یہ ہر شعر کے شروع کے اندر اتنا لکھنا ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسین لبوں کو گلاب کی پنکھڑی کی مانند قرار دیتا ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نازکی جو ہونٹوں کی خصوصیت ہے، گلاب کی پنکھڑی کی نازکی قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ میر نے محبوب کے ہونٹوں کو نزاکت کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح گلاب کے پھول کی پنکھڑی نرم و ملائم
نازک اور سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اس طرح محبوب کے ہونٹ بھی نرم و ملائم اور سرخ ہے۔ گویا محبوب حسن و جمال کا پیکر ہے، وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ نے اپنے دانتوں کے اندر کبھی کبھی جب اپنے ہونٹ کو بھینچتے ہیں، دباتے ہیں، تو بڑے بڑے حسین نظارے ان سے بھی یہ خوبصورت نظارہ لگتا ہے۔ تو یہ جو محبت کے اندر سڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنے محبوب کا ہر انداز ہی پیارا لگتا ہے، اگرچہ اس کا جب وہ ہونٹ کو منہ کے اندر دبائے تو اس کی شکل بجو کی طرح ہو جائے، پھر بھی وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ میری نظروں کے اندر ایسے ہے کہ ایسا کوئی نظارہ اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ شعر کے مضمون سے شاعر کے جمالیاتی ذوق اور احساس کا پتہ چلتا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب کے لبوں میں جو حسن، جمال اور رنگینی نظر آئی، وہی مماثلت اسے گلاب کے حسن میں نظر آتی ہے۔ چونکہ شاعر معاشرے کا حساس اور ذہین فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر انتخاب پھول پر پڑی، اور بقول شاعر یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ تو ہونٹ سرخ ہوتے ہیں تو گلاب بھی سرخ ہوتا ہے، تو سرخی کی وجہ سے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کے ساتھ تشبیہ دی۔ دوسرا، گلاب کے پتی کے اندر ایک خم ہوتا ہے، تو اس خم کو دیکھ کے بھی اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے وہ گلاب کے پتے کے اندر خم ہوتا ہے، ایسے میرے محبوب کے ہونٹوں کے اندر بھی خم ہے۔ دوسرا، ہونٹ نازک ہوتے ہیں اور گلاب کی پتی بھی نازک ہوتی ہے، تو اپنے محبوب کے ہونٹوں کو اس نزاکت کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو یہ کئی ایک طرح سے تشبیہات ہو سکتی ہے کہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے کیوں تشبیہ دی ہے، تو وہ کئی طرح سے تشبیہات کی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک خیالاتی تصوراتی شعر ہوتے ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں محبوب جو ہے ان میں سے کوئی بھی مؤنث نہیں ہے، سب کو مذکر لکھنا ہے۔ میری محبوب نہیں لکھنا، میرا محبوب لکھنا ہے۔ میرے محبوب کے ہونٹ ایسے ہیں، میرے محبوب کے ہونٹ نرم و نازک ہیں، تو یہ مذکر استعمال ہوتا ہے شاعری کے اندر۔ عام حالات کے اندر بھی جو صحیح اردو ہے اس میں میری محبوبہ یا میری محبوب نہیں کہتے، بلکہ میرا محبوب، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کے لیے ادباً مذکر کا صیغہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کی تشریح لکھتے ہوئے مؤنث کا صیغہ نہیں لکھنا کہ میری محبوب کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں اور میری محبوب، میرا محبوب لکھنا ہے، میرا محبوب، میرا محبوب، تو مذکر کے صیغے استعمال کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔